تحریر اور آواز امتیاز ملک۔ کلب کے ٹینس کورٹ کے ساتھ ہی وال پریکٹس کورٹ ہے۔ ایک 6-7 سال کی بچی بے حد اکتاہٹ اور بیزاری سے دیوار پر بال مار کر کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بال کو کبھی ادھر اور کبھی ادھر مارتی، لیکن ہر بار بال زمین پر گر جاتی اور لڑکنے لگتی۔ وال پریکٹس کورٹ سے باہر جالی کے قریب سیڑھیوں پر بیٹھے اس کے والد اپنے موبائل میں مصروف تھے۔ میں بھی اسے کھیلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کلب ممبر ہونے کے ناطے اس کے والد میرے واقف کار ہیں۔ ہم میں پہلے مسکراہٹ اور پھر سلام کا تبادلہ ہوا اور وہ پھر اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے۔ ایک تو وہ جگہ 3 اطراف سے بند ہے، دوسرے یہ کہ اس روز گرمی بھی کچھ زیادہ تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، پسینے کے قطرے اس کے معصوم ماتھے پر موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھا، میں دیکھتا ہوں ایک بار میں آپ 10 دفعہ بال دیوار پر مار سکتی ہیں یا نہیں؟ وہ مسکرائی اور پھر اس نے کوشش شروع کر دی، لیکن 3-4 کوششوں میں ہر بار بال 1 یا 2 دفعہ کے بعد زمین پر گر جاتی۔ وہ رکنے لگی تو میں نے کہا اچھا چلو ایک بار میں 5 دفعہ ہی بال کو دیوار پر مار کر دکھاؤ۔ لیکن فوراً ہی میں نے محسوس کیا کہ اس سے یہ 5 دفعہ والا ٹارگٹ بھی پورا نہیں ہو رہا اور وہ بس بیزار ہوا ہی چاہتی ہے۔ یکدم میں نے پرجوش لہجے میں کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، ایک دفعہ میں 1 بار اور پھر اگلی دفعہ 2، یعنی جتنی دفعہ آپ ایک بار میں بال دیوار پر ماریں گی اگلی بار اس سے 1 زیادہ کی کوشش کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ اب پہلی کوشش میں 1 اور دوسری کوشش میں 2 کا ٹارگٹ حاصل ہو گیا۔ اب 3 کا ٹارگٹ پورا کرنا تھا۔ بال اٹھانے کے لیے جاتے ہوئے اس کی چال میں جوش اور پھرتی نمایاں تھی۔ اس نے تیسری کوشش شروع کی اور میں نے بآواز بلند گننا شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ بال دیوار پر لگی اور واپس آئی۔ زبردست، بہترین، واہ واہ، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور ادھر اس کے والد نے بھی تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ پسینے میں شرابور اس بچی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اس کی بانچیں کھلی ہوئی تھیں، وہ انتہائی خوش نظر آ رہی تھی اور کھیل دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار بھی تھی۔ اور میں یہ سوچنے لگا کہ جب ہم خود یا کوئی اور ہمارے لیے کوئی بڑا ٹارگٹ رکھتا ہے تو اکثر ہم وہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر پاتے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہم میں موجود ہو۔ دراصل ہم بڑے ٹارگٹ رکھنے کی وجہ سے ذہنی بوجھ تلے دب جاتے ہیں اور کچھ کوششوں کے بعد ٹارگٹ پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے ٹارگٹ یا مقصد کو بآسانی قابل حصول ٹکڑوں یا حصوں میں تقسیم کر لیں، یعنی ایک ٹارگٹ کو اتنے سائز کے حصے کریں جس کا ایک حصہ ہم بآسانی پورا کر سکتے ہوں، اور پھر یوں پہلے حصے کو پورا کرنے کے بعد دوسرے اور پھر تیسرے، اور یہاں تک کہ ہم اپنے پورے ٹارگٹ کو حاصل کرنے سے قریب تر ہو جائیں۔ ایک حصے کا مکمل کرنا ہمارے اندر ہمت اور حوصلے کا باعث ہوگا اور ہم خوشی خوشی اگلے حصے کو پورا کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جائیں گے۔ بس عزیز طلباء و طالبات، کسی اور کو دیکھنے کی بجائے پہلے وہ کرو جو تم بآسانی کر سکتے ہو، لیکن اس پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ۔ اب اس سے آگے اور اس سے بہتر کی کوشش کرتے رہو۔ میری امی کہا کرتی تھیں، ایک دم سے پہاڑ کوئی نہیں چڑھ جاتا، قدم قدم آباد رہو شاد باد۔ جزاک اللہ خیر۔